بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جن کے بچے کی پیدائش۔ ایک پرانے وقت کی بات ہے۔ ایک جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا، جس میں ایک بوڑھی دائی رہتی تھی جس کا نام رضیہ تھا، لیکن سب اسے پیار سے بی بی جان کہتے تھے، جس کی زندگی بہت سادہ تھی، جو دائی کا کام کرتی اور وہ گاؤں کے بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھایا کرتی تھی۔ گاؤں والے ان کی بہت عزت کرتے تھے اور انہیں ایک نیک انسان مانتے تھے۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ آسمان پر بادلوں کی گرج چمک تھی اور ہوا زور سے چل رہی تھی۔ بی بی جان کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب بی بی جان نے دروازہ کھولا، سامنے ایک اجنبی شخص کھڑا تھا، جس نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے بی بی جان کو بتایا کہ وہ بہت دور سے آیا ہے اور ایک اہم مسئلے پر ان کی مدد چاہیے۔ بی بی جان نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اجنبی نے کہا، میری بیوی کی حالت بہت خراب ہے، وہ حاملہ ہے اور بچے کی پیدائش کے لیے آپ کی مدد درکار ہے۔ بی بی جان نے پوچھا کہ یہ غریب مسافر ہوگا اور مدد کی نیت سے اس کے ساتھ چل دی۔ وہ اجنبی انہیں گاؤں کے کچھ فاصلے پر ایک ویران جگہ لے گیا، جہاں ایک پرانا ٹوٹا ہوا گھر تھا۔ گھر میں اندھیرا تھا اور ہر طرف عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ جب بی بی جان اس مکان میں داخل ہوئیں تو ان کے دل میں خوف کا سایہ اترنے لگا، مگر وہ اللہ کا نام لے کر آگے بڑھی۔ اندر ایک عورت شدید تکلیف میں تھی۔ بی بی جان نے دعا شروع کر دی اور پیدائش کی تیاری کی۔ جیسے ہی ایک بچہ پیدا ہوا، وہ عورت تکلیف سے پھر چلائی۔ بی بی جان نے سمجھا شاید ٹوئنز ہوں گے۔ پھر دوسرے بچے کی پیدائش ہوئی، تو جیسے ہی دوسرے بچے کی پیدائش ہوئی تو وہ عورت پھر ایک دفعہ چیخ مار کر چلائی۔ پھر ایک اور بچے کی پیدائش ہوئی تو چوتھی دفعہ وہ عورت پھر چیخ مار کر چلائی۔ اس دفعہ بی بی جان پریشان ہو گئی اور خوف کے مارے پسینے میں بھیگ گئی۔ اس طرح اس عورت نے 4 بچوں کو ایک وقت میں جنم دیا، اور جب بی بی جان نے بچوں کو دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ بچے عام انسانوں جیسے بالکل نہیں تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ اور لمبے ناخن تھے اور جسم پر بہت زیادہ بال تھے۔ بی بی جان کو فوراً سمجھ آ گیا کہ یہ انسان کے بچے نہیں بلکہ
جن کے بچے ہیں انہوں نے دل میں اللہ کا ذکر کیا اور خدا سے مدد کی درخواست کی۔ اتنے میں اجنبی نے کہا، بی بی جان، آپ نے ہمارے بچوں کو دنیا میں لانے میں ہماری مدد کی ہے۔ ہم جنات کی نسل سے ہیں اور ہم ہمیشہ آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ پھر انہوں نے ہاتھ میں ایک کپڑے کی بنی ہوئی تھیلی بی بی جان کی طرف بڑھائی اور بولے، یہ آپ کا ہدیہ ہے۔ بی بی جان کی خوف کے مارے بری حالت تھی، مگر انہوں نے ضبط کرتے ہوئے کہا، اللہ بہتر جانتا ہے، میں نے صرف مدد کی نیت سے یہ کام کیا، مگر یہ سب میرے اختیار سے باہر ہے۔ جنات کے سردار نے بی بی جان کو یقین دلایا کہ ان کے گاؤں اور لوگوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ پھر ایک لمحے میں وہ سب غائب ہو گئے۔ اور بی بی جان نے خود کو جنگل کے کنارے پر پایا۔ دیکھا تو سورج کی روشنی پھیل رہی تھی۔ بی بی جان واپس گاؤں آ گئی تھی، مگر کبھی کسی کو اس رات کی حقیقت نہ بتا سکی۔ وہ سارا دن اپنے ہی گھر میں بند رہی اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہی۔ شام کو جمیلہ نے، جو ہمسائی بھی تھی، دروازے پر دستک دی۔ بی بی جان نے دروازہ کھولا تو جمیلہ بولی، بی بی جان، کیا ہوا؟ آج سارا دن آپ گھر میں ہی رہیں، کہیں نظر نہیں آئیں۔ تو بی بی جان نے اسے سارا ماجرا سنا دیا، جس سے سن کر وہ حیران ہوئی اور پھر کہنے لگی، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اگر انہوں نے نقصان پہنچانا ہوتا تو آپ کو پہنچا سکتے تھے، لیکن وہ آپ کے خیر خواہ ہی تھے۔ اس لیے بحفاظت آپ کو گھر تک چھوڑ کے گئے۔ جسے سن کر بی بی جان کو کچھ تسلی ہوئی۔ پھر ان کو وہ تھیلی یاد آئی۔ انہوں نے جب اسے کھولا تو اس کے اندر سونے اور چاندی کے جوہرات چمک رہے تھے، جن سے بی بی جان نے گاؤں میں بہت بڑا مدرسہ بنوایا اور بی بی جان نے ان پیسوں سے بہت سے غریبوں کی مدد بھی کی۔ پھر اس کے بعد گاؤں میں کوئی بھی پراسرار واقعہ پیش نہیں آیا، مگر بی بی جان نے ہمیشہ گاؤں والوں کو دعا اور قرآن پاک پڑھنے کی تلقین کی۔ یہ واقعات آج بھی اس گاؤں میں لوگوں کو یاد ہے۔ Thank you so much. Please subscribe my channel and like, share.